دیکھیں سفارتکاری کا تو امتحان جاری ہے، لیکن طاقت اپنی اپنی شو کرنا، مسل دکھانا اور اپنے لوگوں میں جیت کا تاثر دینا، یہ دونوں طرف ہے، چاہے وہ پاسداران ہو یا وہ صدر ٹرمپ ہو۔ اب میں ایران کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پاسداران کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہی چھائے ہوئے ہیں اور پھر ضد آئی ہوئی ہے، ان کی انا آئی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے پراکسیز بنا کے بجائے اپنی ایئر فورس بنانے کے ہر گلف ملک کو اپنے خلاف کیا ایران نے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہوتی ہوں، حزب اللہ ہو، حماس ہو، کچھ بھی ہو، یہ لوگ اسی لیے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے کہ یہ اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے مسلسل پیسے لگاتے رہے، اور اب جب سب پھنس گئے، ساروں نے ان کی کوشش کی کہ مدد کی جائے۔ اب یہ جو انہوں نے حملہ کیا نا یو اے ای پہ، جس کی پاکستان، سعودی عرب، قطر سب مذمت کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک میسج ہے سب کی طرف سے ایران کے لیے کہ پھر اس طرح تو ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے نا، کہ آپ ایک طرف جنگ بندی ہے جس کو امریکہ کے وزیر جنگ آج بھی مان رہے ہیں کہ ابھی ہے، اور چونکہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے وقت شرط لگا دی کہ آپ ہمارے روٹ پہ جائیں گے، یعنی ہماری مرضی سے جائیں گے اور ہمیں پیسے چندہ بھتہ جو بھی ہے وہ دے کے جائیں گے، تو وہ تو دنیا رک گئی کہ اس طریقے سے نہیں جا سکتے، کیونکہ امریکہ نے آگے سے بلاکٹ لگا دیا۔ تو امریکہ نے جو بلاکٹ لگایا اس کے اثرات آہستہ آہستہ آئیں گے بھی صحیح، اور آ بھی رہے ہیں، جو ایران کی طرف ہے، کیونکہ امریکہ پریشر بھی لگائے گا اور امریکہ بات چیت بھی چاہتا ہے۔ امریکہ بالکل نہیں چاہتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو، لیکن جس طرح کی شرارتیں اسرائیل کرتا ہے، جس طرح کی شرارت پاسداران کر رہے ہیں، یعنی یہ یو اے ای کے اوپر، یو اے ای بھی شرارت کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران سے بدلہ لیا جائے، ہمیں بہت تنگ کیا، ان کی اکانومی پہ بہت بڑا افیکٹ آیا، اور مشکل میں ان کے اگلے 2-4 سال آئیں گے کہ جو اثرات آئے ہیں، دبئی سے جو گورا انویسٹر نکل گیا ادھر ادھر کا، لوکل ملازم سارے پاکستانی ہوں، انڈینز ہوں، وہ تو موجود ہیں، لیکن جو بہار بناتے ہیں پورے یو اے ای کی، وہ لوگ تو نکل گئے ہیں۔ ان کا کانفیڈنس کیسے لایا جائے گا؟ وہ اسرائیلی سسٹم بھی ایئر ڈیفنس کا لے کے آ گئے ہیں، لگا دیا ہے، لیکن کہانی کیا ہے؟ ایک دن جنگ، ایک دن امن، اور وہ کہتے ہیں ہم نے 6 کشتیاں اڑا دی، وہ کہتے ہیں سویلین۔ اچھا بھائی، سویلین کشتیاں وہاں پہ کوئی وہ سیر کرنے آئی ہوئی تھی اس جنگ کے ماحول میں، جہاں 100 سے زیادہ جہاز تیل کا موجود ہے آبنائے ہرمز میں، دنیا بھر کے اور باقی چیزوں کے، امریکی نیوی بھی وہاں موجود ہے، ان کے جنگی جہاز ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ دونوں طرف سے لیم ایکسکیوزز ہیں، ہم نے حملہ کیا، ہم نے نہیں کیا۔ ایکچولی دونوں ٹائم گزار رہے ہیں کہ کون کس کو پہلے گراتا ہے، تو گرنے کے لیے تو دونوں تیار نہیں ہیں۔ امریکہ کے لیے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ صدر ٹرمپ کو ہر صورت میں جیت چاہیے، ان کی وہاں پہ پاپولیرٹی بھی کم ہے، اور جو نومبر کے مڈ ٹرم ہے اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سچویشن میں جانے کے بعد تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی، تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دھونس دھاندلی اور مذاکرات دونوں طریقے سے بات کریں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں پاکستان کہ دونوں کی ایسی پوزیشن بن جائے بطور ثالث کہ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں نعرے مارتے پھریں، اور کوشش سفارتی طور پہ تو یہی ہے نا۔ لیکن یہ جو آتے ہیں نا محاذ جنگ میں، میدان میں بیان، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ بیانات صدر صدام حسین بھی دیا کرتے تھے کہ جنگوں کی ماں لڑیں گے، اور وہ بل میں سے نکلے تھے۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون بل میں گھس جائے گا اور کون بل کے باہر آ جائے گا، ایشو یہ ہے کہ کیا عوام کی بھی پرواہ ہے؟ پھنسے تو ایرانی عوام ہوئے ہیں نا، اس سے انفراسٹرکچر جو ان کا تباہ ہوا ہے، تو یہ تو ایران کی قیادت کے سوچنے کا کام ہے کہ اگر پاکستان آپ کو ایک اچھی ڈیل لے کے دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ آپ ملک کو بچائیں، انفراسٹرکچر کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں، اپنے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ امریکہ کا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ مہنگائی کے علاوہ وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہے، ان کو دنیا کے کسی ملک سے اس لیے نہیں ہے کہ وہ یورپ کو چھوڑ چکے، اگر یورپ نے انہیں چھوڑا تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، گلف اگر پیچھے ہٹا ہے تو انہوں نے نہیں کہا۔ ہاں، ساؤتھ افریقہ کے جہاز کو ایک لگا ہے ڈرون، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا، ہم لوگوں کو لے جائیں گے۔ یہ سچویشن چلتی رہے گی کچھ دن اور بھی۔ صدر ٹرمپ کی پوری خواہش ہے کہ چائنا سے پہلے یہ معاملہ وہ کسی طریقے سے اس طرح کے حل پہ لے جائیں کہ ان کی جیت ہو جائے۔ یہی کام ایران بھی چاہ رہا ہے کہ ہماری ون ون کی پوزیشن ہو۔ تو دیکھیں فی الحال تو اگر کوئی ایسا کام پھر ہو گیا جیسا ابھی یو اے کے اوپر کیا ایران کی طرف سے، کوئی جواب میں ادھر سے ہو گیا یا ادھر سے ہو گیا، تو جنگ تو پھر شروع ہو جائے گی۔ لیکن اوائڈ ایران اور امریکہ دونوں کر رہے ہیں، دونوں اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن دونوں چاہتے بھی ہیں کہ دونوں کی جیت ہو جائے اور یہ معاملہ حل کی طرف بھی چلا جائے، کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ چائنا پہنچ چکے ہیں، امریکی صدر ظاہر ہے وہ بھی کچھ ہی دنوں میں جانے والے ہیں۔ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں اب نائے ہرمز میں ایک نئے محاذ جو کھلا, امریکہ ایران آمنے سامنے ہیں, کشیدگی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر فریڈم بھی جاری ہے. فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کے خیال میں اب ایک طرف دھونس دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, چاہتے دونوں فریقین ہیں امریکہ بھی اور ایران بھی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. جس طرح سے یہ خبر بھی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ چائنا پہنچ چکے ہیں اور چائنا امریکی صدر نے بھی جانا ہے اور ان کے جانے سے پہلے یہ معاملات حل کرنا چاہتے بھی ہیں, لیکن پھر یہ دھمکیاں اور جو طاقت دکھائی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی, ایران کے بھی تحفظات جاری ہیں, تو یہ معاملہ پھر کس طرح سے حل ہوگا فیصل صاحب؟ اصل میں وہ آپ نے کہا نا اس جنگ کے دو فریق ہیں, ایک بڑی عجیب بات ہے بلکہ بہت ہی افسوسناک یا خراب بات ہے کہ جنگ میں دو فریق نہیں ہے, اس میں سارے ملکی فریق ہو چکے ہیں. ہم نے تو ایسی کوئی ماضی میں جنگ اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے جو جنگ عظیم اول و دویم میں صورتحال ہوئی ہو, لیکن ہم نے اپنی زندگی میں ایسی جنگ نہیں دیکھی جس میں دو ملکوں کی لڑائی میں پوری دنیا جو ہے متاثر ہو گئی ہو. افغانستان پہ جو ہے پوری دنیا نے اتحادی افواج کے نام پہ حملہ کر دیا تھا, کوئی اتنے دنیا کے اندر جو ہے مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے. یا اس کے پہلے امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا, لیبیا میں جو حملہ کیا, شام کے اندر مسائل ہوئے اور مختلف جو جنگیں ہوئی, روس اور اس کی یوکرین کی جنگ تھی, اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوئے کہ پوری دنیا جو ہے اس کی بڑی صفاقی اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے نا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور ایسے چنگل میں پھنس چکی ہے, اس کو نکلنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں مل رہا. اب ان دو سے زیادہ تو ہم سب کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ بھائی جنگ ختم ہو جائے. ہمارے آپ کے گھر کے بجٹ جو ہیں, ایک عام آدمی ہے نا اور آپ, ان کے گھر کے بجٹ جو ہے اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں. ماضی کی جنگوں سے یہ صورتحال تو ہمارے گھروں میں نہیں پیدا ہو گئی تھی, تو اب یہ جنگ تو بہرحال ایک سمٹ نہیں پا رہی, ختم نہیں ہو رہی. اب ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں, ٹرمپ صاحب جیسے نبی صاحب نے بھی بولا کہ وہ ہار تو چکے لیکن وہ ڈنڈا لے کے کھڑے میں کہ میری شرائط پہ جو ہے نا تم جو ایگریمنٹ کرو, ایگریمنٹ تو تم نے لازمی کرنا ہے, میں نے تم سے لڑنا نہیں ہے, ایگریمنٹ کرو اور میری شرائط پہ کرو تاکہ میں جو ہے نا ایک فاتح کے طور پہ جو ہے دنیا کے سامنے آ جاؤں, اور میں جب چین پہنچوں تو ایک فاتح کے طور پہ پہنچوں کہ میں جو ہے ایران کو جو ہے وہ تباہ برباد کر کے جو ہے میں آ رہا ہوں. اب ایران بولا بھائی ہم تباہ برباد ہی نہیں ہوئے تو ہم کیوں جو ہے وہ تمہیں فاتح تسلیم کر لیں. ایران کی وجہ سے جو ہے جو ایران کی حکمت عملی نے جو دیگر ملکوں کے لیے مسائل پیدا کیے اور دیگر ملکوں کے جو بہت سارے چہروں کے جو چھپے ہوئے رنگ تھے وہ سامنے آ گئے, تو برحال یہ ایران کے تو یہ سارا جو ہے وہ کریڈٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دبئی چیخ رہا ہے, اب اس دنیا میں ایک بلاک تو بن چکا ہے نا جنگ کے بعد, یہ پہلے یہ خفیہ بلاک تھے, ابھی کھلے بلاک جو ہے وہ سامنے آ گئے, یا ان بلاکوں نے اعلانی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مزاحمت کر دی. پہلے خالی حمایت ہی کر رہے تھے ایک دوسرے کی, اب اپنے مخالفین کی جو ہے مخالفت بھی کر رہے ہیں. اب دبئی اور اسرائیل کبھی نہیں چاہ رہے کہ جنگ ختم ہو. اچھا وہ تو چاہ رہے ہیں جنگ ختم نہ ہو, لیکن یہ جنگ جو ہے وہ ایران کو برباد کر دے. اور کون برباد کر دے؟ امریکہ برباد کر دے. امریکہ بول رہا بھائی ہم سے نہیں ہو رہا ہے برباد, امریکہ سے وہ برباد ہو کے نہیں دے رہا ہے ایران. ابھی کرے تو کیا کرے, بڑی مشکل میں جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ ان دو ملکوں کی میں پھنس چکی ہے. جب پہلے بھی بات کی تھی کہ اب اس میں یہ تو کسی بھی صورت میں یہ تو طے نہیں ہو سکتا کہ جنگ کا جو ہے نا فاتح کون ہے. اگر یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب خاص طور پہ وہ تو اپنے آپ کو فاتح اپنے طور پہ ڈکلیئر کر لے, تو بولتے ہیں میں نے 8-9 جنگیں رکوا دی, تو یہ بھی بولتے ہیں کہ میں جنگ کا فاتح ہوں, میں نے جو ہے جنگ رکوا دی. لیکن اب اس جنگ کو اینڈ کیسے کرنا ہے یہ راستہ کس نہیں مل پا رہا, کیونکہ اس وقت دونوں کی انائیں جو ہے نا وہ برحال سامنے جو آ گئی ہے. ایران کی کم ہوگی, امریکہ کی زیادہ ہوگی. ہم یہ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی شرائط پہ جو ہے وہ جنگ کو بند کرنا چاہتا ہے تو ایران بھی جو ہے وہ امریکہ کی شرائط پر جو ہے مکمل طور پہ یہ جنگ بند کرنے کو تیار نہیں. اس نے اپنے موقف میں جو ہے بہت لچک پیدا کی, اپنی بہت سارے مطالبات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے, لیکن بالکل اس کو آپ یہ بول دیں کہ تم نے جو ہے وہ یہ مذاکرات کی میز کے اوپر جو ہے وہ ایک شکست خوردہ کے طور پہ جو ہے وہ سائن کرنے, تو یہ ایران کو کسی طور پہ جو ہے وہ یہ قبول نہیں ہے. اب خدائی جانے سمجھ میں نہیں آتا کہ جنگ کا جو ہے اختتام جو ہے وہ کیسے ہوگا. صبح کا آپ ٹی وی کھولیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2-4 گھنٹے بعد جو ہے اچھی خبریں آئیں گی, آپ کو خوشگوار احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ چلو بھائی جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے, ختم ہو جائے گی. 4 گھنٹے کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے بالکل ایک دم کروٹ کھا لیتی ہے, ایک دم تناؤ کا جو ہے ماحول ہو جاتا ہے. گزشتہ 8-10 دن سے 15 دن سے آپ دیکھ لیں یہی صورتحال ہے کہ دن میں جو ہے 2 جھونکے آتے ہیں, ایک خوشگوار ہوا کا آتا ہے اور ایک جو ہے بڑی شدت کے ساتھ گرمی کا جو ہے آ جاتا ہے.
ابھی اس صورتحال میں جو ہے وہ کیا بول سکتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں، کرنا تو ان دونوں نہیں ہے۔ حکومت یہ دوسرے ممالک جو اس میں اپنا رول کیا کہ پاکستان نے جو ہے بہت مثبت رول ادا کیا، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت سارے جو ہے وہ نئے کوریڈور بھی کھل گئے، پاکستان میں بڑی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ نئی آمدنی کے ذرائع پیدا ہوں گے، اس قوم کی زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آ سکتی ہے، اتنا پیسہ آئے گا، یہ بھی بات کہی جا رہی ہے۔ اب جنگ رکے تو یہ پیسہ آئے، خوشحالی ہم بھی دیکھ لینا خوشحالی، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اب یہ کب تک یہ جنگ رکتی ہے، کیا اس کا جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے، اب بڑی طاقتوں کو دنیا کو ان کو جو ہے دونوں ملکوں کو بیٹھنا پڑے گا، یہ ٹرمپ کا ڈنڈا اپنے ہاتھ سے لے کے بڑی طاقتوں کو لے کے بولنا پڑے گا بھائی مذاکرات اس پہ آپ جو ہے معاہدے پہ دستخط کرو، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح جو ہے وہ اینڈ کی طرف جائیں۔ صحیح چیزیں اینڈ کی طرف جائیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اب یہ بھی خاص طور پر اب تو واضح ہو گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقتیں، کوئی ایسا فورم نہیں ہے خاص طور پر جب دو ممالک آپس میں اس طرح کے وار سچویشن میں ہیں تو ان کو امن کی طرف لایا جائے۔ ظاہر ہے پاکستان انڈیویجولی کچھ ممالک کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہیں، امن کی طرف یہ ممالک بڑھتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس میں سفر کر رہی ہے۔ ابھی بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔